ایک مرتبہ ہارون رشید حج کو جا رہے تھے۔ راستے میں کوفہ میں چند روز قیام کیا۔ جب وہاں سے روانگی کا وقت ہوا تو لوگ بادشاہ کی سواری کے سیر کے شوق میں شہر سے باہر جمع ہوئے۔ بہلول مجنون بھی پہنچ گئے اور راستے میں کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ بچے ان کو ہر وقت ستایا کرتے تھے، ڈلے مارتے، مذاق کرتے۔ وہ حسب دستور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بچے تو سب ادھر ادھر ہوئے۔ انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین۔ ہارون رشید نے سواری کا پردہ اٹھا کر کہنے لگے، لبیک یا بہلول، لبیک یا بہلول۔ بہلول، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا، مجھ سے ایمن نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے مینا میں آپ کو ایک اونٹنی پر سوار دیکھا جس پر معمولی کجاوا تھا، لوگوں کے سامنے سے ہٹانا بھی نہیں تھا، ہٹو بچوں کا شور بھی نہیں تھا۔ امیر المومنین، تیرا بھی سفر اس سفر میں تواضع سے چلنا تکبر سے چلنے سے بہتر ہے۔ ہارون رشید یہ سن کر رونے لگے، پھر کہا، بہلول کچھ اور نصیحت کرو، اللہ جل شانہ تم پر رحم کرے۔ بہلول نے یہ سن کر 2 شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، مان لے، تسلیم کر لے کہ تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ساری دنیا کی مخلوق تیری مطیع ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کل تو بہرحال تو تیرا ٹھکانہ قبر کا ایک گڑھا ہے، ایک ادھر سے مٹی ڈال رہا ہوگا، ایک ادھر سے مٹی ڈالتا ہوگا۔ اس پر ہارون رشید پھر بہت روئے اور کہنے لگے، بہلول تم نے بہت اچھی بات کہی، کچھ اور کہو۔ بہلول نے کہا، اے امیر المومنین، جس شخص کو حق تعالی شانہ مال اور جمال عطا کرے وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیوان میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، تم نے بہت اچھی بات کہی، اس کا صلہ انعام تمہیں ملنا چاہیے۔ بہلول نے کہا، انعام کو روپیہ تو ان لوگوں کو واپس کرو جن سے تم نے ٹیکس وغیرہ کے طور پر وصول کر رکھا ہے، مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید نے کہا، اگر تمہارے ذمہ کسی کا قرض ہو تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ بہلول نے کہا، اے امیر المؤمنین، قرض سے قرض ادا نہیں کیا جاتا، یعنی جو روپیہ تیرے پاس ہے یہ خود دوسروں کا حق ہے، جو تیرے ذمہ ان کا قرض ہے، حق والوں کا حق واپس کر دو، پہلے اپنا قرضہ عطا کر دو پھر دوسرے قرضے کا پوچھنا۔ ہارون رشید نے کہا، تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں جس سے تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ بہلول نے کہا، میں اور تم دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ محال ہے کہ وہ تمہاری روزی کی فکر رکھے اور میری روزی کی فکر نہ فرمائے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل دیا۔ ہارون رشید کی یہ بات بہت مشہور ہے کہ نصیحت کے سننے پر بہت کثرت سے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو سعدون مجنون راستے میں سامنے آ گیا اور چند شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا، مان لو تم ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے، لیکن کیا آخر موت نہیں آئے گی؟ دنیا کو اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے؟ جو دنیا آج تمہیں خوب ہنسا رہی ہے یہ کل تم کو خوب رلائے گی۔ یہ اشعار سن کر ہارون رشید نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور اتنے طویل وقت تک بے ہوش ہی رہے کہ تمام نماز قضا ہو